بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ چراغ ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ عاشق کلمہ حق، رئیس الصوفیہ، ناصح اہل صفا، عارف بے نظیر، مرشد کامل، حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت سید لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ قلندری طریقت سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کا روحانی تعلق نہایت مضبوط تھا۔ آپ فکر کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ کی روحانی توجہ سے بے شمار عقیدت مندوں کو فیض حاصل ہوا۔ بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی منزل نصیب ہوئی۔ گم کردہ راہ لوگوں کو صراط مستقیم مل گئی۔ آپ کی شخصیت میں قلندرانہ رنگ نمایاں طور پر موجود تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ قلندر نامہ سندھی کے مصنف اور بعض دیگر مؤخرین نے آپ کی ولادت کا سال 538 ہجری قرار دیا ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کی ولادت 573 ہجری میں مروند میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد سید کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ اپنے وقت کے جید بزرگ اور ولی اللہ تھے، جو اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے، عبادت میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ ایک مدت تک شادی کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ لب تاریخ سندھ میں لکھا ہے کہ ایک رات خواب میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پاک نے اپنے والد محترم سے کہا، آپ شادی کریں، آپ سے میرا ظہور ہوگا۔ آپ کے والد نے جواب دیا، کیا جنت سے باہر آنا افضل ہے؟ اس پر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، ہاں، دنیا میں ظہور ہونا احسن ہے۔ چنانچہ جب سید کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ اشارہ ملا تو آپ نے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان دنوں مروند کا حاکم سید سلطان شاہ تھا۔ اس کی بیٹی نہایت پاک باز اور نیک صفت خاتون تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سید کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نکاح میں دے دی۔ ان کے بطن پاک سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ کا نام سید عثمان رکھا گیا، جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا نام شاہ حسین رکھا گیا تھا۔ آپ کا لقب جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہے وہ قلندر ہے، چونکہ آپ نے طریقت میں قلندری اختیار کی تھی، اس لیے اس لقب سے آپ کو خوب شہرت ہوئی۔ آپ کو لال بھی کہا جاتا ہے۔ اس لقب کی وجہ شہرت یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ آپ عام طور پر سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب لال مشہور ہو گیا۔ لقب شہباز تو بہت ہی زیادہ شہرت پا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والد سید کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں یہ بشارت دی گئی تھی، ان قریب آپ کو ایک باز عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ جب سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کو شہباز کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ تذکرۃ الانساب کی روایت کے مطابق جب آپ کے مرشد پاک نے آپ کو خلافت سے نوازا تو آپ کو شہباز کا لقب مرحمت فرمایا۔ آپ کے لقب لال شہباز قلندر کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ اکثر عالم جذب میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی کیفیت میں زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اٹھا کر
ان سے کھیل رہے تھے۔ چند پتھر آسمان کی طرف اچھال دیتے اور پھر اپنی جھولی پھیلا کر ان پتھروں کو زمین پر گرنے کی بجائے اپنی جھولی میں لے لیتے۔ اسی طرح کھیلنے میں مصروف تھے کہ ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے آپ کو اس طرح کھیلتے ہوئے دیکھا تو کہا، پتھروں سے کھیل رہے ہیں، آپ جیسے ولی اللہ کو تو لالوں سے کھیلنا چاہیے۔ آپ نے اس شخص کی بات سنی تو اس وقت آپ نے کرتے کا دامن چھوڑ دیا۔ طبیعت میں جلال آ گیا۔ اپنی جھولی میں گرتے ہوئے پتھروں کی طرف دیکھا تو وہ زمین پر گرتے ہی لال بن گئے اور وہاں سے سرخ روشنی پھوٹنے لگی۔ اس دن سے آپ کو لال شہباز کہا جانے لگا۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: حضرت سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بن امام صادق جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کی مسجد سے حاصل کی۔ آپ کا ذہن بڑا روشن اور تیز تھا۔ جلد ہی آپ نے قرآن حکیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ ابتدائی دینی مسائل بھی سیکھ لیے۔ 6 برس کی عمر میں آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا تھا۔ اب آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ قرآن پاک کو حفظ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد دیگر دینی علوم سیکھنے کی طرف توجہ دی اور تھوڑی ہی مدت میں عربی اور فارسی زبانوں پر مکمل طور پر مہارت حاصل کر لی۔ اب مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق آپ کے دل میں موجزن ہو رہا تھا اور چاہتے تھے کہ اس مقصد کے لیے گاؤں سے باہر کا سفر کر کے حصول علم کے علماء اکرام کی خدمت میں جایا جائے۔ مگر والدہ ماجدہ کی محبت، خدمت اور اطاعت آڑے آ جاتی، اس لیے اپنا ارادہ تبدیل فرما دیتے۔ پھر جب والدہ ماجدہ وصال فرما گئیں تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 20 برس تھی۔ پھر آپ نے اپنے دینی علوم کو حاصل کرنے کے شوق کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے سفر کی تیاری کا ارادہ فرمایا اور اس مقصد کے لیے نکل پڑے۔ علماء اکرام کے وعظ و نصیحت کی مجالس و محافل میں شرکت کرتے اور فیض حاصل کرتے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ایک بزرگ جو کہ کربلا مولی میں رہائش رکھتے تھے، صاحب کشف و کرامت تھے۔ ان کا نام حضرت شیخ ابو اسحاق بابا سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ خواب میں اپنے جد امجد حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا، جو ان سے فرما رہے تھے مروند میں سید عثمان کی طرف توجہ کریں اور ان کی روحانی منازل طے کروائیں۔ جب حضرت بابا سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیدار ہوئے تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات کے لیے چل پڑے۔ آپ سے ملاقات فرمائی اور آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے حضرت بابا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہلے سے خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد حضرت بابا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مروند کے مشائخ اعظام کو جمع کیا اور ایک محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل میں انہوں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا اور پھر باطنی توجہ ڈال کر معرفت و سلوک کی منازل طے کرانے میں مشغول ہوئے۔
مرشد کی خصوصی شفقت اور نگاہ کرم کی بدولت آپ کا قلب پاک اس قدر منور ہو گیا کہ ایک مرتبہ پھر حضرت سید بابا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خصوصی محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل میں ہرات اور مروند کے مشائخ اعظام کو بھی مدعو کیا گیا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلسلہ قادریہ کی دستار خلافت سے نوازا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ مدت تک حضرت سید بابا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہے، پھر آپ سے رخصت حاصل کی اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے عازم حج ہوئے۔ اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات حضرت امام نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے ایک صاحب کمال بزرگ سید شیر شاہ جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ ان کو سرخ پوش بھی کہا جاتا تھا، چونکہ زیادہ تر سرخ لباس پہنے رہتے تھے، اس لیے سرخ پوش مشہور تھے۔ اس ملاقات کے نتیجہ میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معرفت کے اسرار اور رموز سے بخوبی طور پر آگاہی حاصل ہوئی، مراتب میں بلندی اور عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہوا۔ مدینہ طیبہ میں ان کا قیام کافی دیر تک رہا۔ اسی دوران ایک دوسرے کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے رہے۔ پھر مدینہ سے اس مقصد کے لیے روانہ ہوئے کہ دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ چنانچہ جب دونوں بزرگ اپنے فقراء کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے بخارا میں داخل ہوئے تو وہاں کے حکمران کے چند گماشتے ان کے گرد ہو گئے اور ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت شاہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہم سید ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ دونوں بزرگوں کو ساتھیوں سمیت حاکم کے دربار میں لے گئے۔ حاکم نے امتحان لینے کی غرض سے گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا، کہنے لگے کہ سارے سید تو ہارون رشید نے مروا دیے تھے، آپ کیسے بچ گئے؟ یہ بات سن کر حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جس ذات اقدس کے قبضہ میں ہماری جان ہے، ہمیں اسی نے بچایا، اور اس لیے بچایا کہ ہم ظالموں کے ظلم اور مظلوموں کے صبر سے اہل دنیا کو آگاہ کریں۔ یہ سن کر بھی حاکم کو تسلی نہ ہوئی، کہنے لگا، آپ واقعی سید ہیں؟ تو یہ سامنے آگ کا الاؤ بھڑک رہا ہے، اس میں سے گزر کر دکھائیں تاکہ آپ کے سچ کا پتہ چل سکے۔ حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاکم کا چیلنج قبول کیا۔ دربار میں بہت سے لوگ موجود تھے اور بڑی دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کسی کی یہ جرت نہ تھی کہ وہ اس کام میں مداخلت کرتا اور حاکم کی سرزنش کرتا۔ حضرت سید شاہ جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگ کے الاؤ میں جا بیٹھے۔ آگ نے آپ کو ذرا سا بھی نقصان نہ پہنچایا۔ حاکم نے یہ منظر اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، شرم کے مارے اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل رہی تھی۔ جب آپ کو آگ میں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور آپ بالکل صحیح سلامت رہے تو حاکم نے اپنی خفت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو آگ سے باہر آنے کا کہا۔ آپ آگ سے باہر آئے تو حاکم آپ سے معافی کا خواستگار ہوا اور صدقے دل سے معافی مانگی۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ حاکم نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت شاہ جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کرنے کی پیشکش کی، جسے آپ نے قبول فرمایا، اور حاکم کی بیٹی جو بڑی نیک سیرت اور باکردار تھی، اس کا نکاح آپ سے ہو گیا۔ حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ مدت تک بخارا میں قیام کیا، اس کے بعد ہندوستان کی طرف روانگی فرمائی اور ملتان کے نواح میں آ کر سکونت پذیر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
دوران سیاحت بے شمار اولیاء اکرام سے ملاقاتیں کی اور بہت سارے اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضری کا شرف حاصل کر کے ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر وہاں پر چند روز عبادت و ریاضت میں گزارے۔ اس کے بعد بغداد شریف میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ کافی دنوں تک وہاں قیام کیا۔ پھر ایک مرتبہ خواب میں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور بیت اللہ شریف کی طرف جانے کا حکم ملا۔ چنانچہ آپ بغداد شریف سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، حج کی سعادت حاصل کی، پھر مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر حاضری دی۔ ایک مدت تک مدینہ منورہ میں ہی قیام فرمایا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر انوار الہی کی دولت سمیٹتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے تقریباً 11 ماہ تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ پھر جب یہاں سے آپ کو غیبی اشارہ ملا تو آپ ہندوستان کے لوگوں کو پیغام ہدایت دے کر صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی غرض سے چلے۔ مدینہ طیبہ میں حاضری کے بعد وہاں سے عراق کے راستے واپسی کا سفر کرتے ہوئے پھر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی اور وہاں پر چند یوم تک قیام فرمایا۔ اس کے بعد ہندوستان کی راہ لی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طریقت کی منازل طے کرنے میں مصروف تھے اور اس دوران اپنے اپنے وقت کے برگزیدہ اولیاء اکرام سے روحانی فیض حاصل کرنے کی غرض سے ان کے مزارات پر حاضری بھی دیتے رہے۔ آپ نے تقریباً 40 یوم تک اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روضہ اقدس کے سائے میں قیام فرمایا اور باطنی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے رہے۔ یہاں پر آپ عبادت الہی میں مصروف رہتے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں مراقبہ کر کے بیٹھے رہتے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فجر سے لے کر عصر تک سارا دن مزار مبارک کے ساتھ موجود پہاڑی تارا گڑھ پر گزارتے اور عصر کے وقت روزہ مبارک پر حاضری کے لیے آتے اور پھر فجر کی نماز تک بیدار رہ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روحانی فیض حاصل کرتے۔ یہاں سے آپ کو اپنی مراد کا کچھ حصہ مل گیا جسے پا کر آپ بہت خوش ہوئے۔ جب آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے باطنی اشارہ ملا، چونکہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حاضری ان کے دربار میں قبول ہو چکی تھی، اس لیے ایک باطنی اشارے کے مطابق اجمیر شریف سے دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ دہلی میں آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ یہاں پر آپ نے 40 دن قیام کر کے عبادت و ریاضت کی۔ اس حاضری سے آپ کو بہت سا فیض حاصل ہوا۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو باطنی اشارہ ملا کہ آپ کرنال میں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نیاز حاصل کریں۔ چنانچہ روحانی اشارہ کے مطابق آپ دہلی سے چلے اور پانی پت پہنچے۔ یہاں پر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک مدت تک ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مکمل طور پر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہ کر فیض سے نواز دیے گئے تو ایک دن حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، عثمان، تم ہمارے دوست ہو، تم سے ہمیں خصوصی لگاؤ ہے، تمہاری منزل آسان ہو چکی ہے، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، ہم ضرور تمہیں اس سرزمین پر رہنے کا حکم دیتے، لیکن چونکہ اس علاقہ میں پہلے ہی بہت قلندر موجود ہیں، اس لیے سندھ کی سرزمین کو تم جیسے قلندر کی ضرورت ہے، وہاں کے لوگوں کو تمہاری رہبری کی حاجت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سندھ کی طرف چلے جائیں، پہلے ملتان تشریف لے جائیں، اس کے بعد اپنے مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکل پڑیں اور سندھ کے لوگوں کو اپنے روحانی فیض سے نوازیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ سرزمین سندھ پر بسنے والے
اللہ کے بندے آپ کی ذات اقدس سے ضرور فیضیاب ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشورے کے مطابق پانی پت سے رخصت ہوئے اور ملتان میں تشریف لائے۔ اس حوالے سے تاریخ کے اوراق میں اس طرح درج ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلہ میں ایک طویل عرصہ تک سیر و سیاحت میں رہے۔ حرمین شریفین کی زیارت سے مستفید ہونے کے بعد جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نجف اشرف تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس پر حاضری دی۔ وہاں پر چند یوم تک قیام کیا اور عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزارا۔ یہیں پر آپ کو باطنی اشارہ ہوا کہ آپ کربلا معلی تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ اس باطنی اشارے کے مطابق کربلا معلی چلے گئے اور وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس پر حاضری کا شرف حاصل کیا، اور یہیں پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قلندری طریقہ کے اظہار کی بشارت ملی۔ اس ضمن میں سلسلہ سبزواری کے ایک بزرگ کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت میر کلاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد محترم سے ملاقات کرنے کی غرض سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ساتھ لے کر کربلا معلی چلے۔ جب سبزوار میں تشریف آوری ہوئی تو اس وقت حضرت بابا ابراہیم ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ پھر گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت بابا ابراہیم ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی قلندری طریقت کے سلسلہ میں بشارت کے بارے میں بتایا تو وہ وجد میں آ گئے اور بھرپور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اب قیامت تک تمہارے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ ایک روایت اس زمن میں یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کربلا معلی سے بغداد شریف آئے اور بغداد شریف کے علماء اکرام اور بزرگوں سے تبادلہ خیال کیا اور ان کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ بغداد ہی میں حضرت سید علی سرمست نے آپ کے مرید ہونے کا شرف حاصل کیا اور سندھ کے سفر میں آپ کے ہمراہ رہے۔ حضرت سید علی سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے۔ ان کا مزار مبارک حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے باہر مسجد سے مشرق کی طرف واقع ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف سے مکران کے راستے سے ہوتے ہوئے سندھ میں داخل ہوئے۔ جب مکران میں پہنچے تو وہاں پر وادی پنجگور اور نہر رخشاں کے جنوب کی طرف ایک سرسبز شاداب میدان میں چلا کشی کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی غرض سے یہاں پر قیام فرمایا۔ اس مقام پر ہزاروں کی تعداد میں مکرانی بلوچوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے عقیدت مندوں کی صف میں شامل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس میدان کو آج بھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے دشت شہباز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مکرانی بلوچ جوق در جوق سیون شریف آتے اور عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہم عصر اولیاء اکرام حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سید شاہ جلال سرخ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلہ میں سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے مختلف شہروں میں گھومتے رہے اور لوگوں کو روحانی فیض پہنچاتے رہے۔ مشہور کتاب تاریخ جنت السندھ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مدت تک عراق میں قیام کیا اور اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ وہاں کے علماء اکرام اور مشائخ و عظام سے ملاقاتیں کی، ان کی صحبت سے مستفید ہوئے، پھر مکران کے راستے سندھ میں داخل ہوئے۔
اپنے ساتھیوں کو سیون شریف کی طرف روانہ کیا اور خود ایک باطنی اشارے پر ملتان کی طرف چلے گئے۔ ملتان میں ان دنوں سلطان محمد شہید گورنر تھا، جو دہلی کے فرمانروا سلطان غیاث الدین بلبن کا بیٹا تھا۔ یہ بڑا خدا ترس نوجوان تھا، بہت سی درویشوں اور فقراء کی صحبت میں رہ چکا تھا۔ یہ حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت زیادہ معتقد تھا۔ تاریخ فیروز شاہی کے مصنف نے لکھا ہے کہ ملتان کے گورنر سلطان محمد نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کی تھی اور آپ کی بڑی عزت افزائی کی تھی۔ ایک روایت میں اس طرح سے آتا ہے کہ سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے سلطان محمد شہید کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس قدر عقیدت و محبت تھی کہ وہ آپ کو دیکھے بغیر نہ رہتا تھا، اس لیے اس کی کوشش تھی کہ آپ مستقل طور پر ملتان میں قیام فرمائیں تاکہ آپ کی صحبت سے مستفید ہوتا رہے۔ سلطان محمد شہید اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقدر میں آپ کا آخری مقام و مرکز سیوستان لکھا جا چکا تھا۔ حالانکہ سلطان محمد نے آپ کے لیے ملتان شہر میں ایک عظیم الشان خانقاہ بھی تعمیر کروائی تھی، مگر پھر بھی اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور آپ نے ملتان کی بجائے سیوستان میں قیام اختیار کیا۔ چونکہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی سلطان محمد سے لگاؤ ہو گیا تھا، اس لیے آپ کبھی کبھار ملتان بھی آتے رہتے تھے۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور کا سفر بھی کیا اور لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ جتنے دن بھی لاہور میں آپ کا قیام رہا، آپ نے اپنا زیادہ تر وقت مزار مبارک پر ہی گزارا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے لاہور میں 40 یوم سے زیادہ قیام کیا اور اس عرصہ میں لاہور کے دیگر اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضری کی سعادت بھی حاصل کی۔ لاہور میں خاص طور پر حضرت شیخ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سید اسحاق زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سید یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزارات اقدس پر حاضری دی اور مراقبہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسلام کی تبلیغ کے سلسلہ میں ان بزرگان دین کی بہت بڑی خدمات ہیں اور یہ بزرگ آپس میں قرابت داری تعلق بھی رکھتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے باطنی فیض سے کما حق طور پر مستفید ہوئے اور ایک مدت تک لاہور میں مزارات پر حاضری دینے، اولیاء اکرام سے فیوز و برکات کی دولت سمیٹنے کے بعد لاہور سے عازم سیالکوٹ ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک طویل عرصہ تک سیر و سیاحت کرتے رہے۔ اس دوران دینی تعلیم بھی حاصل کی، علم و عرفان کے خزینے بھی سمیٹے، معرفت و اسرار کی منزلیں بھی طے کیں، بے شمار لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دی، ہزارہا لوگوں کو دین حق سے روشناس کرایا، لاتعداد لوگوں کو اپنے دستے حق پر بیعت کیا، ان کو سیدھی راہ دکھائی، نیکی اور بلائی کی تلقین کی۔ اس سیر و سیاحت کے دوران لاہور، دہلی، ملتان، پانی پت، کشمیر اور ہندوستان کے دور دراز شہروں میں دین اسلام کی تبلیغ اور لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے قیام بھی کیا۔ اپنے ہم اثر اولیاء اکرام سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ اولیاء اکرام کی صحبت اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کی بدولت آپ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور برگزیدہ بندے بن گئے تھے۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ آپ دین حق کی تبلیغ کے سلسلہ میں مستقل طور پر ایک جگہ و مقام پر قیام فرمائیں اور اس مرکز ہدایت سے انسانیت کی بلائی کا فریضہ انجام دیں۔ چنانچہ ایک باطنی اشارے کے مطابق آپ نے سندھ کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور سیون شریف میں اپنے قیام کو مستقل کرنے کے لیے ڈیرے جما دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ تھا کہ آپ یہاں کے باشندوں کو گناہوں کی دلدل سے نکالیں اور ان کو راہ حق پر چلنے کی تلقین کریں۔ آپ نے اس مقصد کے لیے اپنی تمام زندگی وقف کر دی اور تاحیات لوگوں کو درس ہدایت دیتے رہے۔ اپنے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، قول و افعال اور نیکی و بھلائی کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے لوگوں کو راہ نجات کی طرف لاتے رہے۔ قلندر بے مثال، عارف بے بدل، تارک مملکت دنیا، مقرب بارگاہ رب العالمین،
صاحب طریقت مقبول زمانہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مدت تک سیون شریف میں قیام فرما کر راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ یوں تو آپ کی بارگاہ اقدس میں رہ کر بہت سے لوگ طالبان حق کے گروہ میں شامل تھے، لیکن خاص طور پر جو حضرات آپ کی خصوصی نظر کرم سے مستفید ہوئے، ان میں عبداللہ شاہ ابدال، سید عبد الوہاب، سید میر کلاں، اسکندر بودلہ بہار اور سید علی سرمس رحمۃ اللہ اجمعین بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں رقم ہے کہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصال سے پہلے اپنے طالب علموں کو قلندری طریقت کے بارے میں ہدایت دی اور اپنی تدفین کے مقام کے بارے میں بھی بتایا۔ اس کے بعد آپ مراقبہ میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو گئے۔ مراقبہ کی حالت میں ہی آپ وصال فرما گئے۔ آپ کو غسل دینے کے بعد اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا جس جگہ کی نشاندہی آپ نے اپنے وصال سے قبل فرما دی تھی۔ آپ کے غسل کی جگہ آپ کی خانقاہ اقدس کے مغرب میں واقع ہے۔ آپ کا وصال مبارک شعبان 673 ہجری میں ہوا۔ آپ کے وصال مبارک کے بارے میں مورخین نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ پر ایسی حالت طاری رہنے لگی کہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کو ہوش آ جاتا اور آپ نماز کی ادائیگی فرماتے اور اس کے علاوہ آپ کو کسی بات کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جس دن آپ کا وصال ہوا اس روز آپ مکمل طور پر ہوش میں آ گئے اور درگاہ شریف میں موجود فقراء سے فرمایا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ آپ بغیر کسی سہارے کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا عمل میرا ساتھ دے گا، میرا سب سے بڑا سہارا تو اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ اب میرے ساتھی اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی ان میں سے کسی کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اور وہ خاص طور پر 4 صحابہ اکرام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین ہوئے، یعنی جنہیں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کلمات اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے اور پھر چند لمحے سکوت فرمانے کے بعد اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے دراز فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں تیرا گناہ گار بندہ محمد عثمان تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تاکہ مجھے اس عذاب سے خلاصی مل جائے جو تو نے اپنے گناہ گار بندوں کے لیے تیار رکھا ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنی زندگی میں اس بات کی بھرپور کوشش کی ہے کہ تیرے پسندیدہ دین اسلام کو پھیلاؤں۔ اے میرے پروردگار، اگر میری کوشش میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معافی عطا فرمانا۔ اے اللہ، میری ہر لغزش معاف فرما دے اور میری اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم، اپنے دین کی سرفرازی عطا فرما اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کو اپنے دوستوں کی جماعت میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ، تیرے جو بندے تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کریں، تیرے برگزیدہ بندوں میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کی پیروی کریں اور حق کے راستے پر گامزن رہے، تو ان کو دنیا اور آخرت میں اپنا دوست بنانا اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمانا۔ یہ دعا مانگنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ مبارک جو دعا کے لیے آپ نے دراز فرمائے تھے بستر پر گر پڑے۔ آپ کا جسم مبارک سیدھا ہو گیا، آپ کی زبان مبارک سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے وصال فرما گئے۔